مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، میں تو مذہب بچانے چلا ہوں، دیوبندی وہابی بریلی سب کو سب سے ملانے چلا ہوں۔ دوستو آئیے حضرات گرامی، اس وقت میں اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں دوستو جن کے بارے میں بتا دوں کہ جن کی زبان و بیان کی اونچائی آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے، جس کے الفاظ و اقوال اور جملوں کی ترتیب و ترکیب صحرا کو چومتی ہے، اس عظیم شخصیت کا نام حضرت مولانا جاوید قاسمی دامت برکاتہم مدظلہ العالی، استاد مدرسہ منبع العلوم خیر آباد۔ اس وقت حضرت والا سے بڑے ادب کے ساتھ دستبستہ التماس ہے کہ حضرت والا یہاں سے وہاں تک آنے کی زحمت فرمائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ میرے سامنے مولانا جاوید صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور مولانا طیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، میرے برادر محترم ہیں عبدالقادر صاحب، ان تمام حضرات کا اور اسلام پورا معروف کے بہت سارے چہرے، مولانا اسعد صاحب اور بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، مولانا عرفان صاحب باسا کی سرزمین پر جو میرے پھوپھا جان ہیں، ان تمام لوگوں کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بھائی جو لوگ جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی دامت برکاتہم اس کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیں گے، آپ لوگ بیٹھ جائیے پلیز۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أمسلمونهم؟ قال نعم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدر محترم معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میری پیاری مائیں اور بہنیں، میں آپ حضرات کے سامنے بہت دیر تک مولانا عبداللہ سالم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ میں گھڑی دیکھ کر صرف 30 منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، آپ حضرات گھڑی دیکھتے رہیے، ایک گناہ اس سے تسلی ہو جائے گی، یہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور آپ سے مؤدبانہ میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ چونکہ جلسہ اصلاح معاشرہ سے بھی متعلق ہے، آج امت کا جو حال ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، اس ملک میں نہ ہمارا جسم محفوظ ہے اور نہ ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں اگر کوئی نعمت عظمیٰ کے طور پر کوئی نعمت نازل فرمائی ہے تو ایک صاحب ایمان کے دل میں ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً سونا بھی اللہ کی نعمت، چاندی بھی نعمت، ہیرے جواہرات بھی اللہ کی نعمت، ہمارا دیکھنا، بولنا، سننا، چلنا، کھانا، پینا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمت اللہ کی جانب سے ہم بندوں پہ ہر وقت نازل ہو رہی ہے۔ سانس کا آنا، سانس کا اندر سے باہر ہونا، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان ساری نعمتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو نوازا ہے۔ لیکن میرے محترم آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہے، ہم نے جو سب سے بڑی نعمت اس کی کیا قدر کی، یعنی ایمان کی قدر، یہ تو صحابہ اس کی قدر بتائیں گے
مصعب بن عمیر بتائیں گے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بتائیں گی کہ ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ میں اپنی پردہ نشین خواتین کو فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون جو اس دنیا میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کی زوجیت میں رہنے والی بیوی خاتون حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہے، انہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتی ہے، اپنے شوہر کو رب نہیں تسلیم کرتی۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں رہنے والی میری بیوی پہ بھی موسیٰ کا جادو چل گیا، تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اسے ڈرایا اور دھمکایا کہ دیکھ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، تو ایک محل میں زندگی گزار رہی ہے، نہ جانے تیری جیسے خواتین پریشانیوں کے عالم میں وہ زندگیاں گزار رہی ہیں، تو نعمتوں سے مالا مال ہے، اگر تو موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کرے گی اور مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرے گی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تجھے ہمیشہ یاد رہے گا اور تیرا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ حضرت آسیہ نے اس ظالم فرعون کو کیا جواب دیا تھا؟ فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرعون تو مجھے جان کی دھمکی دینا چاہتا ہے، میرا وجود مٹانا چاہتا ہے، جو کلمہ میرے دل کے اندر اتر آیا ہے اور جس رب کو میں نے رب تسلیم کر لیا ہے، تیری مجال نہیں کہ اس کی ربوبیت میرے سینے سے تو نکال دے۔ تو مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، تو مجھے جان سے مار ڈالے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے کلمے کا سودا تم سے کر لوں۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر گواہ ہے، فرعون نے اپنی اس بیوی کو جو اس کی سب سے چہیتی بیوی تھی کیسی کڑی سزا میں مبتلا کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ظالم فرعون نے اپنی بیوی کو جلادوں کو بلا کر چت لٹا دیا اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھکوا دیا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ایک سوئی اگر ہمیں چبوئی جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور ایک کل پاؤں میں ٹھوک دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ مائیے بے آب کی طرح انسان تڑپنے لگے گا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا، انہوں نے ایمان کی قدر پہچانی۔ ہم مسلمان نہیں پہچان رہے ہیں، 14 صدی کے مسلمان اپنے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ ایمان کا سودا کر کے ابدی جہنم کا کندن بن رہی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو بھی مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، میری آواز عورتوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اللہ نے بے مانگے ایمان جیسا قیمتی سرمایہ اگر انہیں عطا کیا ہے تو اس کی قدر کریں، اور آئے دیکھیں فرعون کے محل میں رہنے والی آسیہ سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ اس ایمان کی وجہ سے کتنی کڑی سزا انہیں دی گئی کہ دونوں ہاتھ میں کل ٹھوک دیے گئے، پاؤں میں کل ٹھوک دیے گئے۔ فرعون ظالم سامنے کھڑا ہے اور یہ عرض کر رہا ہے کہ آسیہ اگر زندگی چاہتی ہو اور اس محل میں رہنا چاہتی ہو تو ایمان کا سودا کر لو، فرعون کے موسیٰ کے رب کا انکار کر دو اور مجھے انا ربکم الاعلی تسلیم کر لو، ابھی تمہیں نجات دے دی جائے گی اور تم اس محل میں آرام اور سکون کے ساتھ رہو گی۔ لیکن آسیہ وہ تھی جنہوں نے اپنے دل میں ایمان کو جما لیا تھا۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان کا ایمان ان کے دل میں جمع ہوا نہیں، ہمارے نوجوان ان کا ایمان ان کے دل میں جمع ہوا نہیں، جب چاہتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ابھی شکیلیت کا جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، کتنے نوجوان ایمان والے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یا شکیلیت صحیح جماعت ہے؟ یقیناً گمراہ جماعت ہے۔ اگر شکیلیت پہ مرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ تو میرے محترم، اللہ کے خزانے سے ہم سب کو بغیر مانگے، بغیر درخواست
درخواست کیے اللہ نے جو اپنا قیمتی سرمایہ جسے ایمان کہا جاتا ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے، ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے، لیکن اگر اس کائنات میں ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا۔ سورج کا طلوع ہونا بند ہو جائے گا، ستاروں کا جگمگانا بند ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا سارا کاروبار فیل ہوگا۔ ادھر حضرت اسرافیل کو حکم دے دیا جائے گا سور پھونک دو، اب اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، سور پھونک دیا جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم ایک ایمان والا کتنا قیمتی ہے، سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی۔ ہمیں اپنے اس قیمتی سرمایہ کی قدر کرنی ہوگی، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ایمان سلب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتا ہے میری اپنی بات نہیں، اللہ کے کلام کو سن کر ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی سرمایہ عطا فرمایا۔ ملک الموت جس وقت انسان کی روح کو نکالتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں روح کو آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے، لیکن اگر ایمان سلب ہو گیا ہوگا لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ فرشتہ درخواست کرتا ہے کہ اس کی روح کو آسمان پہ لے جانا ہے، ادھر سے حکم ہوتا ہے اس کے سینے سے ایمان سلب ہو چکا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کا جنت میں داخل ہونا ایسی ہی مشکل اور محال ہے کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں داخل ہو سکتا۔ جانوروں میں اونٹ بڑا جانور قرار دیا جاتا ہے، تو میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا گھوسی میں اتنی بڑی کوئی سوئی ہے کہ اس کا منہ اتنا بڑا ہو کہ اس میں اونٹ داخل کر دیا جائے؟ گھوسی کیا پوری دنیا میں آپ کو اتنی بڑی سوئی یا سوا دستیاب نہیں ہو سکتا کہ اس کے منہ میں اونٹ داخل ہو جائے، لیکن اللہ یہاں فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا اگر اس نے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کی قدر نہ کی اور دنیا کے لالچ میں اور اقتدار کے لالچ میں اور پیسے کے لالچ میں ایمان کا سودا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، انہوں نے اگر ایمان کا سودا کر لیا تو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا ایسے ہی یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ میری اپنی بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسے جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم میں بستر بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ مئی جون کی گرمی میں جب ہم گلیوں میں اور سڑکوں پہ گزرتے ہیں تو چھتوں کا درختوں کا سایہ لیتے ہیں کہ دھوپ لگ رہی ہے۔ آپ ذرا تصور تو کرو، آپ ذرا تصور تو کرو جس وقت جہنمی کے لیے آگ کا بستر ہوگا اور پھر آگ کا اوڑھنا ہوگا، پھر کیا منظر ہوگا، پھر کیا کیفیت ہوگی۔ اور وہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ مصیبت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا، اور آپ پہ ان حسرات کی موت کو میڈے کی شکل میں حاضر کیا جائے گا، اور ادھر جنت والوں کو خطاب ہوگا یا اہل الجنہ یا اہل النار۔ جنت والے تو اس آواز پہ خوش ہوں گے، کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ جہنم والے پریشانی کے عالم میں اس آواز پہ متوجہ ہوں گے، پھر انہیں کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہیں جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو اب تمہیں جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو انسان تڑپے گا، کیوں؟ اللہ نے قیمتی سرمایہ اپنے خزانے سے اس کائنات میں نازل کیا تھا جسے ایمان کہا جاتا ہے، تم نے اسے سمجھا نہیں۔
عارضی لذت کی خاطر، عارضی اقتدار کی خاطر، عارضی دولت کی خاطر ایمان کا سودا کر لیا، اب تمہیں جہنم میں کبھی نہیں مرنا ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنمی جب جہنم کے اندر پیاس کی شدت کی وجہ سے فریاد کرے گا کہ مجھے پانی دیا جائے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يَسِيغُهُ، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی اسے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا اس کی تپش اتنی ہوگی کہ وہ مجبوراً اس پانی کو اپنے قریب کرے گا، لیکن اس کی شدت کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر پیشانی تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ سوج کر ناپ تک لٹک جائے گا، پر اسے موت نہیں آئے گی، مجبور ہو کر وہ کھولتا ہوا پانی پیے گا۔ تو قرآن سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ، پیتے ہی اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گی، وہ مرے گا نہیں، چونکہ اس کی موت کو موت دے دیا گیا، لہذا اب جہنم میں کبھی نہیں مرے گا، نہ جنت میں موت آئے گی۔ تو میرے محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، ہم اس کی قدر سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ مفت اگر کوئی چیز ملتی ہے تو عمومی اعتبار سے آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، اگر محنت کے ساتھ کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اندر یہی ہے کہ محنت سے کوئی چیز حاصل کی جائے تو اس کی قدر، اور مفت کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، حالانکہ ایمان کا معاملہ دیگر چیزوں سے الگ ہونا چاہیے۔ ایمان کی قدر تو مصعب بن عمیر بتائیں گے۔ مصعب بن عمیر نوجوانوں کے سردار، میں نے آدھا گھنٹہ کہا تھا، ابھی میرا وقت باقی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی، میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ مصعب بن عمیر نوجوان صحابی، بڑی ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، ان کے باپ 200 درہم کا جوڑا ان کے لیے لایا کرتے تھے، اور خوشبو میں جو سب سے عمدہ مکہ المکرمہ میں دستیاب ہوتی یا باہر سے منگواتے اور اپنے اس بیٹے کو دیتے۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی جس گلی سے گزر جاتے تو لوگ خوشبو سونگ کر یہ کہتے تھے کہ مصعب بن عمیر لگتا ہے ادھر سے گزرا ہے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے۔ ادھر ان کے کان تک خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ سچے نبی ہیں، تو یہ بھی ان کی خدمت میں چپکے سے حاضر ہونے لگے، چپکے سے، چونکہ اسلام کا لانا اس زمانے میں بھی بڑا مشکل تھا اور اسلام کا لانا اس زمانے میں بھی بڑا مشکل ہے۔ کوئی کافر اگر اسلام قبول کر لے اور جو قبول کروائے اس کے لیے بھی بڑا مسئلہ۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم آج تک عمر قید کی سزا انہیں دے دی گئی، تو اس زمانے میں بھی اسلام کا قبول کرنا ایک بڑا مسئلہ، اور اس زمانے میں بھی اسلام کا قبول کرنا بڑا مسئلہ۔ تو مصعب بن عمیر چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ گھر والوں کو جب علم ہوا تو انہیں کڑی سزا دی گئی، اور اس وقت حبشہ کی جانب اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ سے کہا ہجرت کر جاؤ، وہاں حبشہ کا بادشاہ رحم دل ہے، یہ حضرات ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ پھر وہاں سے مصعب بن عمیر آئے، بڑی تنگی کا عالم تھا، پھٹی ہوئی چادر جسم پہ تھی، یہاں تک کہ آپ کی چادر پہ ایک چمڑے کا پیوند تھا۔ اللہ کے نبی نے جب اس منظر کو دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے مصعب بن عمیر اتنی نعمتوں میں پلا ہوا تھا، آج اسلام کی وجہ سے یہ
غربت کا حال اور اس فقیری کا حال اور یہ حال کہ 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، آج اس کی چادر میں پیبند لگے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اور یہی مصعب بن عمیر جب میدان احد کا معرکہ آیا، اللہ کے نبی نے میدان احد کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ مصعب بن عمیر نے جھنڈے کو اٹھایا، ایک کافر آتا ہے اور آپ کا دایاں بازو کاٹ دیتا ہے۔ پھر دوسرا ایک شخص آتا ہے، انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دوسرا آیا اس نے اس ہاتھ کو بھی کاٹا، دونوں منہوں سے جھنڈے کو سنبھالے رکھے، چونکہ لڑائی کے میدان میں جھنڈے کا گرنا یہ شکست کی علامت ہوتی ہے، لیکن جیتے جی مصعب بن عمیر نے جھنڈا گرنے نہ دیا، منہوں سے دبایا اور ایک بدبخت آیا، انہیں قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کی لاش رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس کفن کے لیے کپڑے اتنے نہیں تھے کہ انہیں پورے کفن میں دفن کیا جائے، ایک چادر تھی اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ پاؤں ڈھانکے تو سر کھل جائے اور سر ڈھانکے تو پاؤں کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانک دیا جائے، پاؤں پہ عسکر کے پتے رکھ دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امام الانبیاء اگر کسی کو دستے مبارک سے قبر میں اتار دیں، اس صحابی کے لیے یہ ایک نیک بختی اور خوش بختی ہوگی، اور ہر صحابی رسول یہی چاہتا تھا، اس کی دلی تمنا ہوتی تھی کہ امام الانبیاء مجھے اپنے دستے مبارک سے قبر کے اندر اتاریں۔ تو میرے محترم وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ تو میرے محترم یہ ایمان جو قیمتی سرمایہ ہے، مصعب بن عمیر اس کی اہمیت کو بتائیں گے، اور ایمان جو قیمتی سرمایہ ہے، آسیہ اس ایمان کی قیمت کو بتائیں گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت اگر کسی عورت کی ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے صحابہ کے بڑے بڑے افراد کو گرفتار کر لیا، جس میں حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ ان کی زوجہ محترمہ، حضرت بلال، حضرت خباب۔ جب ان حضرات کو گرفتار کر لیا، ابو جہل ملعون کہنے لگا یا تو اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگ کو اب زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت خباب انہوں نے کہا یہ تو سودا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کو قربان کر دیں، تم ہماری جان لے لو، یہ ہمیں گوارا اور قبول ہے، جان دے دی۔ حضرت عمار انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اس وقت پورے ملک میں ایک بڑا ماحول ہے، ہمارے برادران وطن نوجوانوں کو پکڑ کر جے شری رام یا دیگر کلمات کفریہ ان سے بلوانا چاہتے ہیں، ان کا ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمار سے کہلوانا چاہا اور انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا ابو جہل ملعون کلمہ کفر کہلوا رہا تھا اور میں نے کہہ دیا۔ آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس آدمی کو کسی کافر نے کلمہ کفر پہ مجبور کیا، اگر اس کا دل ایمان کے ساتھ وابستہ ہے تو زبان سے کہنے پہ وہ کافر نہیں ہوگا، زبان سے کہنے پہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عمار کو تسلی ہوئی، لیکن ان کی والدہ محترمہ قربان جاؤ، تاریخ گواہ ہے اس دھرتی پہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی حضرت سمیہ ہے۔ میں اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، کان کھول کر سن لیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کافرین نے کیا معاملہ کیا۔ ابو جہل ملعون نے کہا اگر سمیہ تو اسلام سے برگشتہ نہیں ہوگی تو ہم تمہیں کڑی سزا دیں گے۔ کہا تمہارا جو جی چاہے کرو۔ ابو جہل ملعون نے 2 اونٹ منگوایا،
ابو جہل ملعون نے 2 اونٹ منگوایا، ایک اونٹ میں ایک پاؤں باندھا اور دوسرے اونٹ میں دوسرا پاؤں باندھا اور مخالف سمت دونوں اونٹوں کو چلا دیا۔ اب آپ سوچو، اونٹ بڑا مضبوط جانور ہے، حضرت سمیہ عورت ذات، صنف نازک، جسم کمزور، حضرت سمیہ زندہ 2 ٹکڑا ہو گئی۔ حضرت سمیہ زندہ 2 ٹکڑا ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا۔ تو میرے محترم، اللہ کے خزانے سے جو ایک قیمتی سرمایہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ ہمارے جسم تو مصائب سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان بھی خطرے سے خالی نہیں۔ مستقلاً یہ پلان اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا جائے۔ لہذا ہم حضرت سمیہ کی تاریخ پڑھیں، آسیہ کی تاریخ پڑھیں، مصعب بن عمیر کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان حسرات کے ساتھ بھی بڑے مصائب اور آلام کے اوقات آئے، لیکن یہ ایمان پہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پہ جمع رہا، اللہ کی جانب سے فرشتے حاضر ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتے انہیں خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم مت گھبراؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جس ایمان کو باقی رکھے تھے، جس ایمان کا تم نے سودا نہیں ہونے دیا، اقتدار کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ تم لالچ کے فیور میں نہیں آئے، تم اپنے ایمان کو بچائے رکھے، ہماری جانب سے یہ بشارت سنو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم، ہم لوگ بھی یہ تہیہ کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے اوپر جو بھی حالات آئیں گے، ہم سارے حالات کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پر ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ تیار ہیں؟ ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے ایمان کو باقی رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے۔ اس لیے یہ فتنے کا زمانہ ہے، معاشرہ بہت غلط ہے، ہمارا نوجوان، ہر نوجوان اس کا ہاتھ ٹی وی ہو گیا، سینما ہال ہو گیا۔ پہلے تصور نہیں کیا جاتا، صبح اٹھتے ہی نوجوان موبائل لے کر چل رہا ہے، نوجوان لڑکیاں موبائل لے کر۔ اللہ کے نبی نے، میں نے جو حدیث پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں میری امت کے کچھ افراد، ان کی صورتیں اللہ مسخ کر دے گا۔ یمسک قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر، میری امت کے کچھ افراد کے لوگوں کی صورتیں اللہ کی جانب سے مسخ ہو جائیں گی۔ کس شکل میں ہوں گے؟ کہا بندر بنا دیے جائیں گے اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے افراد ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں، بنی اسرائیل میں تو ہوا تھا جب ان حضرات نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ حد سے تجاوز کیا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ آپ کی امت کے افراد کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ تو صحابہ نے کہا امسلمون ہم، کیا مسلمان ہوں گے یا کافر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ مسلمان ہوں گے، وہ نماز کے پڑھنے والے ہوں گے، روزہ کے رکھنے والے ہوں گے۔ تو صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ جب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نماز اللہ کا عظیم حکم، نماز اللہ کا عظیم حکم، آج امت کا کتنا بڑا طبقہ اسے کوئی درجہ نہیں دیتا۔ اگر نماز معمولی حکم ہوتا تو اللہ کے نبی کو اس زمین پہ جبریل کو بھجوا کر اس فریضے کو دیا جاتا، اللہ اپنے محبوب کو عرش میں بلا کر اس عظیم حکم کو نہ حوالے کرتا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کو عرش میں بلایا گیا، اور یہ قیمتی سرمایہ جو اسلام کے بعد پہلے نمبر پہ اللہ کا عظیم حکم ہے، یہ قیمتی سرمایہ آپ کو دیا گیا، لیکن آج امت کا بہت بڑا طبقہ اسے کوئی درجہ نہیں دیتا۔ یہ ایمان کی حفاظت
کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے سونے کی حفاظت کرتے ہیں، چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، روپے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے سینے میں جو ایمان اللہ کے خزانے سے قیمتی سرمایہ ملا ہے، ہم نے کبھی اس کی حفاظت کے اسباب کو سوچا؟ تو اللہ کے نبی نے سب سے قیمتی حفاظت کا ذریعہ جس سے ایمان محفوظ رہے اسے نماز کا قرار دیا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، جبکہ روزہ اللہ کو عظیم حکم کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں خود بدلے میں دے دیا جاتا ہوں، یعنی میں بندے کو خود مل جاتا ہوں۔ تو یہ دو عظیم حکم اس کے پورا کرنے والے پھر بھی خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے؟ کہا ہاں۔ تو صحابہ نے کہا وجہ کیا ہوگی؟ اتخذوا المعازف والقینات والدفو وشربوا هذه الاشربه فباتوا على شرابهم ولهوهم فاصبحوا قد مسخوا۔ اللہ کے نبی نے بندر اور خنزیر ہونے والے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے۔ ہمارے نبی کو ہم سے انتہائی محبت تھی کہ ان اسباب سے بھی آپ نے مرنے سے پہلے آگاہ کر دیا تاکہ میری امت ان اسباب کو اختیار نہ کرے۔ اس لیے میں اس مجلس میں اپنی مائیں اور بہنوں سے بھی مؤدبانہ درخواست کروں گا اور نوجوانوں سے بھی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کن اسباب کی وجہ سے صورت مسخ ہونے کو بیان کیا تھا۔ اتخذوا المعازف، وہ گانے بجانے کے دلدادے ہو جائیں گے۔ آج ہمارا نوجوان بغیر موبائل دیکھے اسے سکون نہیں ملتا، اس کی پوری رات یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اور فرمایا لہو لعب میں، شراب میں، کباب میں یہ رات بھر مشغول رہیں گے۔ فاصبحوا قد مسخوا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ صبح ہوتے ہی ان کی صورتیں خنزیر اور بندر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم میں مؤدبانہ درخواست کروں، میرا وقت پورا ہو چکا، حضرت آ گئے جن کی بنیاد پہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، میں درمیان میں حائل نہیں ہوتا، اس لیے میں آخر میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہاں بینر پہ اصلاح معاشرہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے، امت میں انتہائی بگاڑ ہے، کیسے اصلاح ہو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔